السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کے درس میں میں کتاب و حکمت میں قرآن مجید کا چوتھا پارہ اور سورہ النساء آیت نمبر 11 سے لے کر 15 تک آپ کے سامنے پڑھوں گا، پھر اس کا ترجمہ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ میرے محترم ناظرین کرام، ان آیات میں وراثت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ آیات بھی لمبی ہیں، تھوڑا سا ان کو محنت سے یاد کریں تو پھر جو ہے نا سمجھ میں بات آئے گی۔ میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہاری اولاد کے متعلق، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے دو عورتوں کے برابر، فإن کن نساء فوق اثنتین، اگر ہو عورتیں دو سے زیادہ، فلہن ثلثا، تو ان کے لیے 2/3 ملے گا، ما ترکا، جو مرنے والے نے ترکہ چھوڑا ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفٌ، اگر ایک ہے تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کے والدین کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں ایک، ہر ایک کے لیے ہے چھٹا حصہ، مِمَّا تَرَكَ، جو اس نے مرنے والے نے ترکہ چھوڑا ہے، إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر ہے اس کے لیے اولاد، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کے لیے اولاد نہیں ہے، وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، تو اس کے وارث اس کے ماں باپ ہے، ابواہ اس کے ماں باپ ہیں، فلأمہ الثلث، تو ماں کے لیے ہے تیسرا حصہ،
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہیں تو اس کی ماں کے لیے فَلِأُمِّهِ، اس کی ماں کے لیے ہے چھٹا حصہ. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ یُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے. لا تدرون، نہیں جانتے. ایہم اقرب لکم، کہ تمہارے قریب کون زیادہ ہے نفعاً، فائدہ کے اعتبار سے. فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہارے لیے تمہاری بیویوں نے. إِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہے. فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تمہارے لیے چوتھا حصہ. مِمَّا تَرَكْنَ، جو انہوں نے چھوڑا ہے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کے بعد. يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرض دینے کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، ان کے لیے چوتھا حصہ. مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم نے چھوڑا ہے. یعنی اگر خامد فوت ہو جائے تو عورت کے لیے چوتھا حصہ ہے. إِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر نہ ہو ان کے لیے اولاد. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر ان کے لیے اولاد ہے. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر ان کے لیے 8واں حصہ ہے. مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم نے چھوڑا ہے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کے بعد. تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر وہ آدمی جو وارث بنایا گیا ہے وہ کلالہ ہے. او امرأۃ، یا عورت ہے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کے لیے بہن ہے یا بھائی ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے کیا ہے چھٹا حصہ ہے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ہوں اس سے زیادہ. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ 1/3 میں سب برابر کے شریک ہوں گے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد. غیر مضار، کسی کو تکلیف نہ دی جائے. وصیۃ من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے بردبار ہے. تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی. یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، داخل کیا جائے گا اس کو جنت میں، باغات میں، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی. ویتعدی حدودہ، اور اس کے حدود سے آگے بڑھے. یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو داخل کیا جائے آگ میں اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. ولہ عذاب مہین، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کر دینے والا. واللاتی یاتین الفاحشہ، اور وہ جو آئیں بے حیائی کو، یعنی عورتیں. من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے. یعنی اگر کوئی بیوی بے حیائی کرے. فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اس پر اپنے میں سے 4 گواہ بنائیں. فإن شہدوا، اگر وہ 4 گواہی دے دیں. فامسکوہن فی البیوت، اور ان کو رکھو گھروں میں. حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے. یہ جو یعنی ابتدا میں جو ہے یہ نظام ہے، اور سورہ نور کے آنے کے بعد یہ جو ہے نا منسوخ ہے یہ حکم. تو برکیف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ ذوالجلال نے ہمیں یہ وصیت کرنے والا، مرنے والا جو وصیت کرتا ہے اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور اس کا قرض دینے کے بعد شریعت نے یہ حصے جو ہے نا سب کے لیے مقرر فرمائے ہیں. تو یہ وراثت کا نظام ہے. اکثر گھروں میں یہ ہے زیادتی اور ظلم ہو جاتا ہے کہ عورتوں کو، خاص طور پر بہنوں کو اور اسی طرح بیویوں کو، یعنی عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. یہ بہت ظلم ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہے بہنوں کا حصہ ان کو دینا چاہیے. اور کئی بہنیں جی ہم نے معاف کر دیا ہے، وہ اس ڈر سے معاف کر دیتی ہیں کہ اگر ان سے حصہ لیں گی تو کل ان کے گھر میں آئیں گے تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا منہ بنائیں گے. وہ اس ڈر سے کہتی ہیں ہم نے بھائیوں کو معاف کیا. نہیں، ہر کسی کو اپنا حصہ لینا چاہیے کیونکہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے.
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔